عورت کی برابری اکثر گھر کی بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسی عورت جو نہ گھر کی ہو نہ شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ۔ نسوانیت کا سب سے بڑا المیہ تب جنم لیتا ہے جب عورت برابری کو غلط رنگ دے دیتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے کئی گھروں میں ایک خاموش المیہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک عورت جو گھر کو نظر انداز کرتی ہے، جو شوہر سے ہر بات میں برابری کی بنیاد پر الجھتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی اس کی عزت نفس ہے، یہی اس کا وقار ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ نادانستہ طور پر اپنے ہی گھر کی بنیادیں ہلا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، مرد عورت کی تھکن کمزوری سے نہیں بھاگتا، وہ اس وقت پیچھے ہٹتا ہے جب عورت اس کے مقابل کھڑی ہوتی ہے، جب وہ قیادت چھیننے لگتی ہے، جب ہر بات پر اس کا احتساب کرنے لگتی ہے، جب وہ مرد کو ایک کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرتی ہے۔ ایسی عورت جو گھر کو پشت ڈال دے، جو رشتہ داروں سہیلیوں کی غیر ضروری باتوں میں الجھی رہے اور یہ سمجھے کہ شادی پھر بھی چلتی رہے گی، تو یاد رکھو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے جدائی کے بیج بو رہی ہوتی ہے۔ شادی ایک نازک بندھن ہے، یہ ہر بات کے تماشا بننے کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ بستر جو تم دونوں کو جوڑتا ہے، اس کے راز شام کی محفلوں کا موضوع نہیں بننے چاہئیں۔ مرد درگزر کرتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ جب اسے لگے کہ گھر میں شور ہے، بے ترتیبی ہے، اور اس کے کانوں میں صرف شکایت، ضد اور تلخی گونجتی ہے، تو وہ تو دوسرا نکاح کر لیتا ہے، طلاق دے کر اپنے سکون کی راہ نکال لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، جسے کچھ عورتیں ماننے سے انکار کرتی ہے، کہ مرد کو ایک چرب زبان، اونچی آواز والی عورت نہیں چاہیے، اسے ایک صالحہ عورت چاہیے جو نرمی سے بات کرے، عزت سے پیش آئے، شوہر کی خدمت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنا فخر سمجھے، اور اپنے گھر کو شکایتوں سے نہیں، عفت اور وقار سے سنوارے۔ یاد رکھو، شادی صرف عورت ہونے کی بنیاد پر ملنے والا انعام نہیں، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنے شوہر اور اپنے گھر کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ رشتہ تمہارے لیے ایک ناکام سودا بن جائے گا۔ اگر تم اس کے لیے سکون بنو گی، تو وہ تمہارے لیے ساری دنیا کا امن بن جائے گا۔ لیکن اگر تم نے جنگ چان لی، تو پھر نہ محبت بچے گی نہ سکون، بس ایک اجڑا ہوا رشتہ باقی رہ جائے گا۔